کہ مخیریق نامی ایک یہودی تھے، ٹھیک ہے، مخیریق، چونکہ ان کے اس میں اختلاف ہے یہ مسلمان ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معتقد تھے، بڑے چاہنے والے تھے. تو مخیریق نے جنگ احد کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد میں آپ کے ساتھ لڑوں گا جنگ کے اندر. اور جنگ احد میں مخیریق شامل ہوئے، مطلب مسلمان کے علاوہ جنگ احد میں یہود بھی تھے. تو مخیریق شامل ہوئے. اور یہود کیوں شامل ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے مشرکین مکہ سے جھگڑا تھا پہلے سے، تو مشرک سامنے تھے تو ہم ان کے ساتھ دیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جنگ احد ہفتے کے دن ہوئی، طے ہوا کہ جنگ لڑیں گے ہم. اور مخیریق روایتوں میں آتا 3 بڑے پرسٹ ربیوں میں سے ایک تھے. 3 جو ٹاپ موسٹ عرب کے پرسٹ تھے ان میں سے یہ 3 میں سے ایک تھے. وہ یہودیوں کو خطاب کیا، اے یہود، اور یہودوں سے اللہ کے رسول کا معاہدہ ہو چکا تھا، یاد رکھو، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، انہوں نے دھوکہ دیا، الگ بات ہے کہ معاہدہ تھا کہ اگر ہم پہ کو حملہ کریں گا تو ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے، یا کم از کم تم ہمارا ساتھ نہیں دے تو ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. مخیریق نے کہا کہ ہم لڑیں گے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی قوم کے لوگوں نے ارادہ تو کیا، لیکن ہفتہ ہے تو کہا ہفتے کو نہیں لڑ سکتے، سبت کے دن یہ لوگ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. سنیچر یہودیوں کا جو دن، تو کہا سبت ہے. اس نے مخیریق نے سمجھایا کہ دیکھو سبت ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ جنگ بہت ضروری ہے اور ضرورت کے تحت لڑا جا سکتا ہے سبت کو بھی. قوم نہیں مانی. مخیریق تو آیا، جو بھی یہ ان کے غلام وغیرہ جو ساتھ تھے، اور جنگ احد میں یہ مارے گئے. مرنے سے پہلے انہوں نے پورے یہودیوں کو اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں، میں اگر مر جاؤں تو میری پوری جائیداد جو 7 بڑے باغات پہ مشتمل تھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ ہوں گی، میرے کو تحفہ ہوں گی، کوئی وارث نہیں بنے گا اس کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ ختم ہوئی. جنگ ختم ہونے کے بعد بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخیریق مارے گئے اس جنگ کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی اور ان کے تدفین کا حکم دیا کہ مسلمانوں کے قبرستان سے الگ دفنایا جائے. اور جب پوچھا گیا اللہ کے رسول مخیریق کا کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا اور کہا مخیریق سب سے اچھے یہودی تھے، مخیریق سب سے اچھے جیو تھے. تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، کرسچنس ہو یا جیوز ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی جنگ کسی یہودی سے اور کسی عیسائی سے ان کے دین کی بنیاد پر نہیں تھی. اگر ہوتی تو ایک یہودی کو جنگ میں آنے نہیں دیتے، آپ نے وہ تحفے قبول کیے پورے ساتھ کے ساتھ. مخیریق کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول کو وہ 7 باغ مل گئے، وہ کافی بڑے اور مشہور باغ تھے، تفصیلات کا وقت نہیں میں سے نام لے گا. تو یہ 7 سورسز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکم کے جو مدینہ میں ہوئے. انصار کے تحفے، انصار کے جھاڑ لگانا اور کھانا وغیرہ کا انتظام کرنا، جھاڑوں کا دینا دوسرا ہم نے دیکھا. اس کے بعد دودھ وغیرہ کا انتظام بہرحال کرتے تھے. اور اس کے بعد کئی ہم نے بادشاہوں کے تحفے تحائف وہ بھیجتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول خود بکریاں وغیرہ بہرحال پال لی تھی. اس کے بعد آپ کو مال فہ، مال غنیمت ملا. اور آخر میں مخیریق کے یہ جو ہے 7 باغ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. تو بہرحال یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. ہم دنیا کے اندر چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کسی اور مذہب کو ماننے والے ہو، ہم بہت اچھے سے مل جل کر ساتھ رہ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے یہودیوں کے سارے قبائل سے معاہدہ کیا تھا. یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم لوگ پیسفلی ایگزسٹ کر سکتے ہیں ایگریمنٹس کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں. اور مخیریق ایک بہت اچھے یہودی تھے جن کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. لوگ سمجھتے ہیں اسلام یہودیت کا دشمن ہے. اسلام یہودیت کا دشمن نہیں ہے، اسلام باطل کا دشمن ہے. تو باطل کوئی بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.